شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کروں گا اسپائرومائڈ ٹیبلٹ کے بارے میں۔ اسپائرومائڈ ٹیبلٹ 20 mg اور 40 mg میں اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ ادویات کے گروپ ڈائیوریٹک سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ اس کو کھانے سے جسم میں پیشاب کا جو والیوم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری کنڈیشنز جیسے کہ دل کا کوئی عارضہ مبتلا ہو، اس میں بھی جسم کے اندر پانی ریٹین کر جاتا ہے، فلوئڈ کی جو کوانٹٹی ہے پھیپھڑوں کے اندر وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا کچھ اور کنڈیشن جس میں جسم کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، اوڈیما ہو جاتا ہے، فلوئڈ کا والیوم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاؤں کے اندر سوجن ہو سکتی ہے، ٹانگ کے اندر سوجن ہو سکتی ہے۔ اس کنڈیشن میں جس میں سوجن ہو رہی ہے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی کا اخراج جسم سے ہو سکے۔ بہت ساری کنڈیشن جیسے کہ کرونک لیور ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں بھی جسم کے اندر پانی کا جو والیوم ہے وہ خاصا اکٹھا ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گردے کے عارضے میں مبتلا ہے اور بہت زیادہ پروٹین نکلنے کے بعد جسم میں بہت سارا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اس فلوئڈ کو جسم سے نکالنے کے لیے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پیشاب آور دوا ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے کھانے سے پیشاب نہیں آتا، جو یہ عمل کرتا ہے وہ پیشاب کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ کچھ کنڈیشنز اور بھی ہوتی ہیں، کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہو، یا پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں پیشاب میں آنے میں رکاوٹ ہو، یا پیشاب دیر سے آتا ہو، کم آتا ہو۔ اس کنڈیشن میں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دوا پیشاب نہیں لاتی، یہ فلوئڈ کو نکالتی ہے۔ ہاں، جس طریقے سے یہ فلوئڈ کو نکالتی ہے اس طریقے سے پیشاب زیادہ آ سکتا ہے۔ اس دوا کو صبح اور شام استعمال کروایا جا سکتا ہے، مرض کی کنڈیشن کے مطابق اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ 20 mg صبح اور 20 mg شام کو بھی دی جا سکتی ہے۔ 40 mg دن میں ایک بار بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے، یا کچھ کنڈیشن کے اندر 40 mg دن میں 3 دفعہ بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اس دوا کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی خود سے اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خود سے دوا اگر آپ استعمال کریں گے تو بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر ڈاکٹر اس دوا کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اس دوا کا استعمال خود سے شروع کر دیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ فلوئڈ ایکسکریٹ ہونے کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، اور ڈی ہائیڈریشن خود ایک کڈنی فیلئر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ فلوئڈ نکلنے کی وجہ سے جسم کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس دوا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کے روٹین سے یہ ٹیسٹ بھی کروا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس دوا سے الرجک بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو سلفا الرجی کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی اگر اس دوا کا استعمال کروا جائے تو ان میں بھی الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اس دوا کو صبح شام جیسے کہ میں نے پہلے بتایا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ شام کو ہم اگر اس دوا کا استعمال کریں گے تو رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ تو آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ارلی نائٹ میں لے لیں، یعنی کہ 6-7 بجے لے لیں، تاکہ وہ آپ کو بار بار جو اٹھنے کی تکلیف ہے وہ کم سے کم ہو۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس میں اگر آپ دن میں 10-12 دفعہ ہی پیشاب کرنے جاتے ہیں تو اتنی ہی دفعہ ہوگا۔ ہاں، اس کا والیوم زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو فلوئڈ ہے اس کا والیوم زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یورین کو ہولڈ کرنے کا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹ میں نے بتائے ہیں وہ تو اس صورت میں ہے اگر آپ اس دوا کا غیر ضروری استعمال کریں گے۔ اگر آپ اس دوا کا استعمال کریں گے تو اس سے شروع کے دنوں میں ہو سکتا ہے متلی کی کیفیت، دل گھبرانا، سر چکرانا، یا معدے میں تذابیت کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر 1 یا 2 دن اس دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ یہ کنڈیشنز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔